تیسری اور آخری آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33، 10واں پارہ، 9واں پارے کے اختتام میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس آیت کے تحت آپ اٹھائیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن، مفتی صاحب نے اس آیت کو جہاں عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بنایا، وہیں اس آیت کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلیل بنایا ہے۔ دلیل کیسے؟ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یا اللہ اگر یہ رسول، یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، اگر یہ واقعتاً سچا نبی ہے، تیری جانب سے بھیجا ہوا نبی ہے، برحق نبی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دعا مانگی، مشرکین مکہ پہ عذاب نہیں آیا، آسمان سے پتھر نہیں برسے، آسمان سے عذاب نہیں اترا۔ مشرکین مکہ چوڑے ہو کر چل سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے ارے ہم تو سچے تھے، ہم نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی، اگر نبی سچا ہوتا ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا نبی سچا نہیں ہے۔ اس پہ اللہ نے آگے آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے، اصول یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی عادت اور طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت سے نکلتا ہے، اس کے بعد اللہ عذاب بھیجتے ہیں۔ قوم نوح پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو دائرہ نبوت سے نکالا ہے، نوح علیہ السلام دائرہ نبوت سے نکلے ہیں، پھر قوم پہ عذاب بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا اسری بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم، اے لوط اپنی قوم کو یہاں سے لے جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دائرہ نبوت کو چھوڑا ہے، پھر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی دائرہ نبوت کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مشرکین مکہ کا شرک ایسا ہے، مشرکین مکہ کے کرتوت کارنامے ایسے ہیں، ان پہ عذاب آ جاتا، ان پہ پتھروں کی بارش بھی برسا دی جاتی تب بھی ان کے لیے کم تھا، لیکن ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کی سنت یہ ہے جب نبی دائرہ نبوت میں ہوتا ہے قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ یا رسول اللہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی ان پہ عذاب نہیں آنے دیتی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، عذاب نہیں آیا۔ سوال ہو سکتا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آنا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح آپ کا دائرہ نبوت مکہ میں ہے، آپ کا دائرہ نبوت مدینہ میں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام معراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آنا۔ جس طرح کہ آپ فرش کے نبی ہیں اسی طرح آپ عرش کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 63 سال پورے فرما کر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، قبر اطہر میں چلے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا، فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیوں؟ اس لیے آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے۔ جس طرح آپ مکہ کے نبی، آپ مدینہ کے نبی، آپ فرش کے نبی، آپ عرش کے نبی، اسی طرح آپ اس عالم کے نبی، آپ اس عالم کے نبی، دنیا میں بھی آپ نبی، برزخ میں بھی آپ نبی، آخرت میں بھی آپ نبی، قیامت کی صبح تک آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہونا اور اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آنا۔ تو یہ آیت جہاں ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کا دائرہ نبوت اتنا لامحدود ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، رب کی ربوبیت ہے، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ اسی طرح یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے آپ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، آپ علیہ السلام کے قبر میں زندہ ہونے کی وجہ سے امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ قیامت کی صبح تک اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ایک نہیں کئی آیات مبارکہ اس بات پر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔